بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، کیا گالی وغیرہ اور فحش بات سننا برابر کے گناہگار ہیں، سننے والے اور گالی دینے والے؟ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ غیبت سننے والا اور کرنے والا برابر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سباب المسلمی فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، وقتالہ کفر، اور لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ آپ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گالی دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی گالی دے رہا ہے، جس کو گالی دی جا رہی ہے ظاہر ہے وہ تو مجبوراً سن رہا ہے، تکلیف میں ہے، اور اگر کوئی آدمی لطف اندوز ہونے کے لیے بہت اچھا اور اس کو کہہ رہا ہے جی واہ جی واہ تم نے بہت اچھی گالیاں دی ہیں، تو ظاہر ہے گالی دینے والا اور اس کی تائید کرنے والا یہ دونوں برابر کے گناہگار ہیں۔ روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ گالیاں نہیں دینی چاہیے، فحش باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کی شان کے خلاف ہیں۔ قطع تعلقی میں ایک تو صلح کرنا چاہتا ہے اور دوسرا صلح نہیں کرنا چاہتا، تو کیا حکم ہے؟ صلح جو ہے اور صلح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنا ہے کہ جب بھی وہ آمنا سامنا اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کو محبت کے ساتھ السلام علیکم کہہ دے، اب یہ بری ہو گیا۔ وہ اگر صلح نہیں کرتا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ البتہ صلح نہ کرنے والے کو سمجھایا جائے اور اس کو ترغیب دی جائے کہ وصلح خیر، صلح میں خیر ہے اور لڑائی جھگڑا اچھا نہیں ہوتا۔ خاندان میں بھی بار بار جائیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ان کو تکلیف ہوگی تو وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، نہیں ملنا چاہتے، تو جو بھی معاملات ہیں ان کو ختم کر کے صلح کا ماحول بنانا چاہیے۔ وراثت کے 2 کروڑ روپے ہیں، 3 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، ہر ایک بہن کے حصے میں کتنی رقم آئے گی اور بھائی کے حصے میں کتنی آئے گی؟ 2 کروڑ کے 5 حصے کر لیے جائیں، کتنا بنے گا جی ایک حصہ؟ 40 لاکھ۔ تو بھائی کو 80 لاکھ دے دیں اور باقی 40 ایک بہن کو دے دیں، ٹھیک ہے جی؟ 80 لاکھ ایک بھائی کا حصہ اور 40 لاکھ ایک بہن کا حصہ ہوگا۔ کیا جھوٹ مذاق میں بولنا گناہ ہے یا غیبت مذاق میں؟ ہاں جی، غیبت اور جھوٹ مذاق میں بھی اگر کوئی بولے گا تو گناہگار ہوگا، اور غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے۔ اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، دونوں گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کن وجوہات کی وجہ سے خلا لے سکتی ہے؟ خلا کے بعد عورت رجوع کر سکتی ہے؟ رجوع کے کتنے مواقع ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عورت کسی بھی وجہ سے خلا لے سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے۔ عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شریعت نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا کر لے۔ یاد رکھیں، خلا شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، شوہر اور بیوی دونوں راضی ہوں گے تو خلا ہوگا۔ خلا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کو کہے کہ تو نے مجھے حق مہر جو دیا تھا وہ میں تمہیں واپس کرتی ہوں، یا فلاں فلاں چیز میں تمہیں دیتی ہوں، میری جان چھوڑ دو۔ مرد کہے ٹھیک ہے، بس طلاق بائن ہو گئی اور نکاح ختم ہو گیا۔ یہ ہے خلا۔ سائل جو سوال کرنا چاہتا تھا وہ خلا کے متعلق نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے سوال کرنا کیا ہے۔ جو اس نے سوال کیا اس کا جواب تو یہی ہے۔ وہ سوال یہ کرنا چاہتا ہے کہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کن کن وجوہات کی بنا پر وہ کر سکتی ہے۔ اگر واقعی یہ سوال ہے تو پھر یہ سوال مجھے لکھیں گے تو اس کا جواب میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جنات مرد و عورت پر کیوں مسلط ہو جاتے ہیں؟ ان سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جنات اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیں۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم گناہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرو گے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا يذيق بعضكم بأس بعض. اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میری نافرمانیاں کرو گے تو میں اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَسَبُوا. جو تم گناہ کرتے ہو، فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں. جنات تو دور کی بات ہے، انسان مسلط ہو جاتے ہیں. آج انسانوں کو کوئی تھوڑا تنگ کر رکھا ہے جی. جنات نے اتنا نہیں کیا ہوا جتنا انسان سے تنگ ہے. ہم سب کے سامنے ہے. آج بھائی بھائی سے تنگ ہے، بہنیں آپس میں زندگی ہو گئی، بولتی نہیں ہیں. اچھا، اگر جنات کا کہتے بھی ہے نا، وہ براہ راست نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے مسلط کروائے ہیں. اصل جن تو وہی ہوا. لہذا گناہوں سے بچنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. صبح آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر یقین کر لیں سارا دن آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کی کوئی مخلوق آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتی. پڑھیں آپ. شام کو بھی اسی طرح پڑھ لیں. چھوٹی سی دعا ہے، دعائے ابو دردہ پڑھیں، دعائے انس پڑھیں. ان دعاؤں کا اہتمام کریں، محفوظ ہو جائیں گے. اچھا جی، مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو داخل کر دیا جاتا ہے جو کئی مہینوں تک گھروں کو نہیں جاتے. اس طرح کرنا صحیح ہے؟ مناسب نہیں ہے. ہر ہفتے بچوں کو گھر جانا چاہیے، 15 دن کے بعد بچوں کو گھر جانا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے وہ باقاعدگی سے اپنے بچوں کے رابطے میں رہیں اور ان کی دیکھ بھال کریں. اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہے. بچوں کو ایسے چھوڑ دینا اور پھر ان کی تربیت سے بے فکر ہو جانا، یہ ماں باپ کی غفلت ہے، ان کی کوتاہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس میں مدارس والے ملوث ہیں تو ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو بلائیں اور بچوں کا ماں باپ کے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے. اور میں تو اپنے مدرسے میں والدین کو بلاتا بھی ہوں، فون پہ رابطہ بھی رکھتا ہوں، اور ان سے کہتا بھی ہوں کہ ان بچوں سے ایک ایک بات پوچھیں کہ مدرسے میں آپ کیسے سوتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تاکہ سارے معاملات واضح رہیں. اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ، اور بچے آپ کو بتائیں گے. اس میں ظاہر ہے تربیت میں کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کی اصلاح کریں مزید. کسی ذکر یا تسبیح کو بتائی گئی تعداد سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کو 33 اور 34 بار ہی پڑھیں گے یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وضاحت کریں. چونکہ حدیث میں یہ عادت آ چکا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعداد ارشاد فرمائے ہیں ان اعداد میں بڑی برکتیں ہیں. اس لیے احادیث میں جو تعداد آ گئی ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. تسبیح فاطمی کا جو عدد ہے اس کے مطابق تسبیحات پڑھنی چاہیے. ایک آدمی جو منت مانگتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے یا نہیں؟ اگر منت صحیح مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سے مانگتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، جب میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک تسبیح اللہ کے ذکر کی کروں گا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر وہ منت مانتا ہے کسی غیر اللہ کی، میرا کام ہو جائے میں فلاں کی مزار پر، فلاں کی قبر پر یا فلاں بت کے نام پر یہ کچھ کروں گا، تو یہ شرک اور بدعت ہے، ناجائز ہے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل اللہ کے راستے میں صدقہ ودقہ تو نہیں دیتا، لیکن جب کوئی آفت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخیل سے اس کا مال نکلوانے کے لیے اس سے منت کی طور پر وہ کر لیتے ہیں. البتہ
فرمایا کہ اس منت سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو پیسوں والی منت مانتے ہیں نا جی، اصل چیز تو صدقہ ہے. فرمایا کہ جو مصیبتیں آ چکی، جو آنے والی ہیں، فرمایا کہ صدقے سے وہ سب ٹل جاتی ہیں. اللہ کی رضا کے لیے صدقہ، یہ کیا جی، اللہ نے میرا یہ کام کیا تو میں دوں گا، میرا بیمار ٹھیک ہوا تو میں کروں گا. اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے اب صدقہ دے دے، پھر امید رکھیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. خرگوش حلال ہے یا مکروہ ہے؟ مکروہ نہیں ہے، حلال ہے، حلال طیب ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں. کیا شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو قرآن مجید پڑھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھا سکتے ہیں، پڑھانا چاہیے. اگر شوہر پڑھا ہوا نہیں ہے، بیوی پڑھی ہوئی ہے تو بیوی سے پڑھے، کوئی حرج نہیں. اگر شوہر پڑھا ہوا ہے، بیوی نہیں پڑھی ہوئی، تو شوہر بڑی توجہ اور محنت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. زیادہ سے زیادہ خیال یہ آ رہا ہے کہ بیوی نے اگر شوہر کو پڑھا دیا تو استاد بن گئی، تو کیا ہوا؟ احترام کرے اس کا. ہاں جی، اس کا حق ہے، اس کا احترام کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ بیوی ہے، رفیقہ حیات ہے، وہ آپ کی دوست ہے، وہ آپ کی خادمہ، باندی، لونڈی، غلام نہیں ہے جی، وہ آپ کے برابر کی شریک ہے. جتنے آپ کے حقوق ہیں اتنے اس کے حقوق ہیں، آپ برابر کے ہیں دونوں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظامی امور میں مرد کو ایک درجہ اوپر دے دیا، بھئی مرد نگرانی کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا مرد کی اہمیت ہے. کیا بیوی کے ساتھ سونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، صرف سونے سے غسل فرض نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اتنی لمبی تحریریں آپ حضرات لکھتے ہیں، مختصر کوشش فرمایا کریں. مالی پریشانی ہے، ٹوٹے پھوٹے کچھ اعمال ہیں، اللہ تعالی مزید اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بینک اور سودی معاملات سے بچنا چاہ رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی امید ہے. آپ سے استدعا ہے کہ دعا کر دیں، اللہ تعالی کسی بھائی کی آمین قبول فرما لیں. ماشاءاللہ، سب حضرات دعا کریں اللہ تعالی اس آدمی کو سود سے اور سود کی لعنت سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال، رزق وسیع عطا فرمائیں، اور اس کے اوپر جو قرضے وغیرہ ہیں، یہ جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب دور فرما دیں. اگر سجدہ سہو کر کے بھول گئے کہ سجدہ سہو کیا ہے یا نہیں کیا، تو پھر دوبارہ سجدہ سہو کر لیں. جی ہاں، کر سکتے ہیں اگر یقین کے درجے میں ہو کہ میں نے نہیں کیا. اگر حافظ قرآن پاک بھول گیا اور یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو روزانہ ناظرے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یاد رکھیں، قرآن پاک کو بھولنا اکبر الذنوب ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے اسے چاہیے وہ آج سے یاد کرنے کا عمل شروع کر دے. روزانہ 1 آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، آدھی سورت، پوری سورت، آدھا صفحہ، 1 صفحہ، جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ کوشش کرے اور کسی استاذ کو سناتا رہے. جب موت آئے گی تو اللہ کے ہاں یاد کرنے والوں میں انشاءاللہ شمار ہوگا، گناہ گاروں میں نہیں ہوگا. آج سے وہ محنت شروع کر دے، کوشش شروع کرے اور اللہ سے مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کی حفاظت اور قرآن پاک کو یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آسانیاں بھی فرمائے. گانے، قوالی، میوزک والی نعتیں سننا کیسا ہے؟ اگر کوئی سنتا ہے تو اس کا کیا عذاب ہے؟ گانے اور ساز یہ حرام ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری بعثت اس لیے فرمائی کہ میں ستار اور یہ جو آلات موسیقی ہیں ان کو توڑ دوں، میں توڑنے کے لیے آیا ہوں. اب کتنا افسوس کی بات ہے، اسی پیغمبر کی نعت اور اسی پیغمبر کی تعریف میں وہی گانا بجانا، وہی ساز. افسوسناک بات ہے یہ اور بڑی خطرناک ہے. اس لیے اس کو سننا اور اس کو کہنا دونوں حرام اور ناجائز ہیں. چاہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کیوں نہ ہو، اس میں گانا بجانا یا یہ جو ساز واز ہیں نہیں ہونے چاہیے. اگر ویسے آپ کی تعریف کی جائے
تو وہ بھی باعث برکت ہے. آپ کریں تو صحیح، مسلمان تو سننے کے لیے بیتاب ہیں. ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی؟ سر کے بالوں کا سنت طریقہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں 3 طرح کے بال مسنون مذکور ہیں: وفرا، جمہ اور لمہ. کان کی لو تک، گردن تک اور کندھے تک، اور آگے پیچھے سے برابر. یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے آگے سے بڑے اور پیچھے سے چھوٹے، یہ خلاف سنت ہے، حرام ہے اس طرح بال رکھنا. اگر بال رکھنے بھی ہوں تو برابر ہونے چاہیے، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں جو بھی ہوں. البتہ سنت کے مطابق کوئی بال رکھنا چاہتا ہے تو وہ کان کی لو تک، گردن تک اور کندھے تک، تینوں طرح بال رکھ سکتا ہے. موبائل کا چارجر کسی کو دینا کیسا ہے؟ اگر اس کے موبائل میں گانے اور فلمیں وغیرہ ہوں تو احتیاط کی جائے. جی، دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ ہمارے آئلی اور ملکی قوانین میں تو ضروری ہے، شرعاً کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. قرآن و سنت کی روح سے بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے. شریعت میں صرف اتنا پابندی ہے کہ اگر وہ عدل کر سکے تو، اگر نہ کر سکے فواحدتاً پھر ایک ہی کرے. اور آج کل تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ 2 بیویاں کرے اور دونوں میں برابری کر سکے، ہو نہیں سکتا. اس لیے ایک پر قناعت کریں، دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. جب ہم مسواک کرتے ہیں تو دانت وغیرہ سے خون نکلتا ہے، اگر خون نماز میں بھی ہلکا ہلکا بہتا رہے تو نماز ہو جائے گی؟ اگر وہ ہلکا ہلکا اتنا ہو جائے کہ ایک قطرے سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، نماز دوبارہ، وضو بھی دوبارہ اور نماز بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گی. ہمارے گھر کے قالین پہ چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا، اسے دھونا مشکل ہے، اب وہ جگہ سوکھ گئی ہے تو اس جگہ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جائے نماز بچھا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کو پاک کرنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس جگہ پر آپ پانی ڈال دیں اور خشک تولیے سے اس پانی کو نچوڑ لیں. اچھی طرح نچوڑنے کے بعد پھر دوبارہ پانی ڈالیں اور اس تولیے کو پاک کر کے یا اس کا دوسرا خشک حصہ وہ اس پر دوبارہ نچوڑیں، پانی اس کا جذب ہو جائے تولیے میں. پھر اسی طرح تیسری مرتبہ آپ پانی ڈالیں، پھر نچوڑ لیں تو قالین پاک ہو جائے گی. یہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے. عرض ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں دوسری شادی کا تقاضا کرنے پر پہلی بیوی کی طرف سے بہت سخت رد عمل کی دھمکی اور نامناسب رویہ پیدا ہو جاتا ہے، تو کوئی حل بتا دیں. آپ گارنٹی دے دیں کہ آپ عدل کریں گے. اگر آپ عدل کرنے والے ہوتے تو بیوی آپ کی کچھ بھی نہ کہتی. معلوم ہوا پہلی بیوی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، اس لیے تو وہ بیچاری پریشان ہے. اس کے حقوق اگر آپ پورے کر رہے ہوتے تو وہ کبھی بھی نہ روکتی. یہ تو فطری چیز ہے، کوئی بھی نہیں روکتا. اور اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، پورا دین ہے، اور آپ ایک ایک چیز برابر دیں گے، ہر چیز اپنی دونوں بیویوں میں، تو پھر آپ کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بیوی کو قرآن و سنت سے شریعت کے مسائل سمجھائیں، اس کو حدیث سنائیں. کون مسلمان ہے جو نہیں مانتا؟ لیکن اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا نکاح تو کرو تم، لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، اللہ تعدلوا فواحدۃ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں. کسی لڑکی سے بغیر استخارہ محبت کے دعوے اس حد تک کیے جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو گواہ بنا لیا جاتا ہے. بعد میں کسی فریق لڑکی یا لڑکے کے دل میں محبت ختم ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ان وعدوں کو توڑ دینا چاہیے. شریعت کی روح سے رہنمائی فرمائیں. قرآن اور حدیث کو گواہ بنا کر پھر کیا ہوتا ہے؟ جی آگے لکھا نہیں ہے کچھ. یہ بے حیائی اور فحاشی ہے، بے پردگی کے برے اثرات ہیں، اور یہ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس میں بڑی احتیاط چاہیے. قرآن اور حدیث گواہ نہیں، قرآن اور حدیث تو شریعت مطہرہ کے احکامات اور اصولوں کا نام ہے. یہ جو محبت ہے یہ بھی ناجائز ہے، حرام محبت ہے. حلال طریقے سے ماں باپ بچے اور بچیوں کے نکاح کریں، یہ محبت حلال طریقے سے ہو تو کارآمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حرام طریقے سے جو محبتیں ہوتی ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا.
شوہر اپنی بیوی کو جیب خرچ دے اور پھر اسی خرچہ کے بارے ہی بیوی سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے کہ کہاں خرچ کیا۔ جب شوہر نے بیوی کو دے دیا تو بیوی اس کی مالک ہو گئی، اب شوہر کو پوچھنا نہیں چاہیے۔ البتہ شوہر کو اگر یہ شبہ ہو کہ بیوی ناجائز اور غلط جگہ استعمال کر رہی ہے تو اس کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن وہ مالک ہو گئی ہے، اب اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ بیوی اپنے شوہر سے اپنا ذاتی جیب خرچ مانگ سکتی ہے؟ جی ہاں، مانگ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر شوہر گھریلو جھگڑے کی وجہ سے بیوی کو الگ گھر لے کر دے اور شوہر کے والدین بیٹے اور بہو سے اسی علیحدہ گھر کو بسر کرنے پر خفا ہوں تو کیا ان کی ناراضگی جائز ہے؟ کوشش تو کرے ماں باپ کو ناراض نہ کرے، لیکن اگر بیوی اور شوہر الگ گھر میں چلے جائیں تو اس سے ماں باپ کے ساتھ تعلقات اور محبت میں اضافہ ہوگا، خیر نصیب ہوگی۔ ماں باپ کی یہ ناراضگی وقتی ہے، اس کو برداشت کر لیا جائے۔ روز روز کے جھگڑے اکٹھے رہنے کی وجہ سے جو ہوتے ہیں اس سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ تجربہ شاہد ہے، جب شوہر اور بیوی الگ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ وہ پرانا محبت والا تعلق واپس لوٹ آتا ہے اور اسی میں خیر ہوتی ہے۔ ایک مسجد باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئی، رجسٹریشن کے وقت متولی ایک آدمی کو بنایا گیا، پھر مسجد میں اجلاس ہوا، اس میں بھی اسی شخص کو متولی کے عہدے پر توثیق دی گئی۔ بعد میں 1.5 مرلہ کا مکان محلہ کے 2 اشخاص نے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا اور سرکاری طور پر وہ مکان اسی متولی کے نام کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد متولی صاحب انتقال کر گئے۔ اب متولی کے لیے اس کا بیٹا خود بخود متولی بن جائے گا یا مسجد کا اجلاس بلوا کر نئے متولی کو چنا جائے گا؟ فقہ اور شریعت میں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، رہنمائی فرمائی جائے۔ اگر متولی صاحب کے بیٹے نیک اور صالح ہیں، مسجد کے معاملات کو احسن طریق پر چلا سکتے ہیں اور باقی حضرات بھی ان کی تولیت پر متفق ہوں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ان کی کردار کے بارے میں یا اعمال کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں یا کچھ مسائل ہوں تو پھر باہمی مشاورت سے نیک صالح متقی جو مسجد کے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہو اس کو متولی بنا دیا جائے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی جس کو دی تھی اور فرمایا تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ چابی اب تمہارے خاندان میں رہے گی، اس کا اطلاق بھی مساجد پر ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں جی، وہ صرف بیت اللہ کے لیے خاص ہے۔